بہت سارے مسلمان ہمارے جو بھائی ہیں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کے مشکل کشا ہے. ذرا آئیے میں آپ کو ایک ایسی چیز سنا رہا ہوں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کروں، میں بہت بڑی پریشانی کے اندر پھنس گیا ہوں، میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے. جی ہاں، سن لیجئے، جتنے سارے لوگ ہیں اگر مقروض ہے تو عمل کیجئے گا. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر لاکھوں کا کروڑوں کا قرضہ ہے تو اس دعا کی برکت سے آپ کا قرضہ اتر جائے گا. سن لیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس واقعے کے اندر یہ پیغام بھی ہے کہ اس کائنات کا مشکل کشا حضرت علی نہیں ہے. یا علی کہنے سے کسی کی مشکل دور نہیں ہوتی ہے. ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مقروض ہو چکا ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے، قرضے کی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے علی تم تو خود مشکل کشا ہو، تمہیں کس پریشانی کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا. اور نہ ہی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو میرے داماد ہیں، میں مشکل کشا ہوں، آپ کی مشکل کو دور کر دوں گا، یہ بھی نہیں کہا. سنیے کیا کہا، کہا کہ اے علی آج میں تمہیں ایک دعا بتلا رہا ہوں، اگر تم اس دعا کو پڑھو گے تو اگر سیر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہے، سیر پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارے اوپر قرض کا بوجھ ہے تو وہ قرضہ اتر جائے گا، اللہ رب العالمین تمہارے طرف سے ادا کر دے گا. اللہ اکبر. عمل کریں گے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم یہ دعا پڑھو گے تو اللہ تمہارے قرضے کو ادا کر دے گا. اگر سیر پہاڑ کے برابر ہے تو وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کہا اے علی سن لو، دعا کرو، اے اللہ تو حرام چیزوں سے مجھے بچا لے، واغننی بفضلک عمن سواک، اور تو ہنس اپنے فضل و کرم سے تو مجھے بے نیاز کر دے، مجھے تیرے فضل کے علاوہ کسی کی فضل نہیں چاہیے. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے، جو خود قرضے کی پریشانی سے دوچار ہو وہ کسی کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ اگر مسلمان اتنی سی بات سوچے تو اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا.